خوش آمدید دوستوں، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، راکی فیلر سیریز کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جان ڈی راکی فیلر اور اس کے بیٹے جان ڈی راکی فیلر جونیئر کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جان ڈی راکی فیلر جونیئر کے 5 بیٹے تھے: جان ڈی راکی فیلر سوم، نیلسن راکی فیلر، لارنس راکی فیلر، ونتھراپ راکی فیلر اور ڈیوڈ راکی فیلر۔ ان پانچوں نے الگ الگ شعبوں میں یہودیت کی خدمت کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 دجالی پیروکاروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں جان ڈی راکی فیلر سوم سے، جس نے آرٹ کا میدان سنبھالا تھا۔ اس آرٹ نے مسلمان معاشرے میں جو تباہی مچائی ہے، اس کے اثرات آپ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح مسلم معاشرہ غیر اسلامی رنگ میں رنگتا جا رہا ہے۔ آرٹ کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو نیشنل کالج آف آرٹ سے مل سکتی ہیں، یا وہ NGOs جو آرٹ کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ بظاہر معصوم سے نام والا یہ میدان در حقیقت کسی بھی معاشرے کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے یہودی ماہرین نے اختیار کی ہے۔ جان ڈی راکی فیلر 3 کا انتقال سال 1978 میں ہوا تھا۔ موت کے وقت اس کی عمر 72 سال تھی۔ جان ڈی راکی فیلر جونیئر کے دوسرے بیٹے کا نام نیلسن راکی فیلر تھا، جس نے سیاست کا میدان چنا تھا۔ اس نے سیاست کے میدان میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ امریکی اور بین الاقوامی سیاست کو یہودیوں کی لونڈی بنا دیا۔ یہ کام اس نے سال 1921 میں CFR قائم کر کے کیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے قیام میں بھی اس کا بنیادی کردار تھا۔ اسی نے اقوام متحدہ کے دفاتر کے لیے نیو یارک میں جگہ دی تھی۔ نیلسن راکی فیلر نے امریکی حکومت کے مختلف شعبوں میں اہم عہدوں پر کام کیا، جہاں بیٹھ کر حکومتوں سے کھیلنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس نے آرٹ کی سرپرستی کی۔ ابورشن کا بل لانے والوں میں اس کا دماغ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے جس میٹنگ میں دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے منصوبے بنائے، نیلسن ایسے تمام منصوبوں کا حامی تھا۔ وہ سال 1966 میں ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر نیو یارک کا گورنر بنا۔ سال 1974 میں اس کو امریکہ کے نائب صدر کے طور پر منتخب کیا گیا، اور آخرکار سال 1979 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، جان ڈی راکی فیلر جونیئر کا تیسرا بیٹا لارنس راکی فیلر تھا، جو کہ سال 1910 میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے قدرتی وسائل اور میڈیکل ریسرچ کے شعبے اختیار کیے۔ اس نے ایسے نئے تجارتی میدانوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جن کی بنیاد جدید ٹیکنالوجی پر تھی۔ اس نے جزیرہ سینٹ پال میں امریکی حکومت کو 5000 ایکڑ زمین چندے میں دی۔ دوستو، جب ہم نیشنل پارک، نیشنل میوزیم، آرٹ اینڈ کلچر سینٹر جیسے نام سنتے ہیں تو اکثر لوگوں کو ان ناموں سے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت ان شعبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن فری میسن اور دیگر صہیونی تنظیمیں ایسی جگہوں سے دجالی حکومت کے خاکوں میں حقیقت کا رنگ بھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں جہاں ثقافتی یلغاروں کے ایٹم بم تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کے ذہنوں اور جسموں پر دجالی کرندے حکومت کرتے ہیں۔ مثلا میوزیم کی مثال لے لیں۔ ثقافتی ورثے کے نام پر کہیں فرعون کی تہذیب کا تقدس ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، تو کہیں ہڑپا اور موئنجو داڑو کی تہذیب سے لوگوں کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ لارنس راکی فیلر کا انتقال سال 2004 میں ہوا تھا۔ اس وقت لارنس کی عمر 94 سال تھی۔ جان ڈی راکی فیلر جونیئر کا چوتھا بیٹا ونتھراپ ہے، جو کہ سال 1967 سے لے کر سال 1971 تک ایک امریکی ریاست کا گورنر رہا۔ ونتھراپ راکی فیلر خاندان کا وہ فرد ہے جو اس خاندان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ونتھراپ عادتاً باقی تمام افراد سے مختلف تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ ونتھراپ راکی فیلر خاندان کے خفیہ منصوبوں میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ ونتھراپ راکی فیلر کی موت سال 1973 میں ہوئی تھی۔ موت کے وقت اس کی عمر 60 سال تھی۔ جان ڈی راکی فیلر جونیئر کے 5ویں بیٹے کا نام ڈیوڈ راکی فیلر تھا، جو کہ حقیقتاً ایک شیطان تھا۔ ڈیوڈ راکی فیلر نے مختلف امریکی صدور کی جانب سے انتہائی اہم عہدوں کی پیشکش ٹھکرائی، اور پس پردہ رہ کر صہیونیت کے خفیہ منصوبوں کے لیے خود کو وقف کیا۔ وہ سال 1915 میں نیو یارک میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے ہارورڈ اور شکاگو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ڈیوڈ راکی فیلر بہت جلد ایک عالمی بینکر بن گیا۔ پھر سال 1961 میں ڈیوڈ راکی فیلر چیز مینہٹن بینک کا صدر بن گیا۔ پھر اسے CFR کا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا۔ ڈیوڈ راکی فیلر کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھنے کے باوجود بھی امریکہ کی جانب سے انتہائی اہم دورے کرتا تھا، جن میں وہ امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے پروگرامز لے کر جاتا تھا۔ یہ راکی فیلر سنڈروم کا مصنف فرڈینینڈ لینڈبرگ لکھتا ہے کہ ڈیوڈ جب بین الاقوامی دورے پر نکلتا ہے تو اس کے ملاقاتیوں اور دیگر معلومات کی فہرست ایک کتاب کے برابر ہوتی ہے، اور جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو اس ملک کا سربراہ ڈیوڈ سے اس طرح ملتا ہے
जैसे डेविड किसी मुल्क का सरबराह हो और इसी तरह उसकी मुलाकातों का शेड्यूल तय पाता है। मुसन्निफ मजीद लिखता है कि डेविड रॉकफेलर उस पोजीशन में है कि वो दुनिया की कोई भी मालूमात 1 मिनट में ले सकता है और ये ख़ानदान अपने मफाद के लिए दुनिया में जंग का माहौल पैदा करता है। दोस्तों, इस वक्त स्टैंडर्ड ऑयल, चीज़ मैनहट्टन बैंक, नेशनल सिटी बैंक, यूनाइटेड स्टेट ट्रस्ट कंपनी और इस जैसे कई नामवर इदारे इस ख़ानदान के हाथ में हैं। डॉक्टर हेनरी किसिंजर के पीछे भी रॉकफेलर ही थे। डेविड रॉकफेलर की मजहबी वाबस्तगी के बारे में फ्रेडिनेंड लैंडबर्ग लिखता है कि वो खुदा के इतना ही करीब है जितना कि पॉप। लैंडबर्ग का ये तबसरा इस ख़ानदान के अफराद की मजहबी वाबस्तगी का अंदाज़ा करने के लिए काफ़ी है। यहूदियों के यहाँ इस दर्जे का मजहबी होने का मतलब है कि रॉकफेलर कबाला का इल्म भी रखते हैं। इस ख़ानदान को इतनी तफसील से बयान करने का असल मकसद उनका यही खुफिया जादुई किरदार है। डेविड रॉकफेलर खुद अपने बारे में अपनी किताब मेमोरीज बाय डेविड रॉकफेलर के सफ़ा नंबर 405 में लिखता है कि लोग ये दावा करते हैं कि हम यानी रॉकफेलर ख़ानदान अमेरिका के सियासी और इक़्तिसादी इदारों पर काबिज़ हैं। बाज़ लोगों को इस बात का भी यकीन है कि हम खुफिया कबाला का भी हिस्सा हैं जो कि अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। मुझे और मेरे ख़ानदान को बैनुल-अक़वामियत का हामी तसव्वुर करते हैं। नीज़ वो ये भी तसव्वुर करते हैं कि हम दुनिया में औरों के साथ मिलकर एक ऐसा बैनुल-अक़वामी सियासी और इक़्तिसादी ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मौजूदा से ज़्यादा मुकम्मल होगा। अगर यही इल्ज़ाम है तो मैं मुजरिम हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। यानी डेविड रॉकफेलर खुद इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है जो कि एक शैतानी निज़ाम होगा। डेविड रॉकफेलर की मौत साल 2017 में हुई थी और मौत के वक्त उसकी उम्र 101 साल थी। यानी दुनिया पे इस शैतान का साया 100 साल तक मौजूद रहा। दोस्तों, रॉकफेलर फैमिली की अगली वीडियो में हम डेविड रॉकफेलर जूनियर और जे रॉकफेलर के बारे में बात करेंगे और वो वीडियो रॉकफेलर सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी जिसके बाद इंशाल्लाह रोथशाइल्ड ख़ानदान के बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ। आखिर में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।